میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں بہت خوش تھی۔ ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے والی تھی۔ جب میری شادی ہونے والی تھی تمام لڑکیاں ستائش سے میری طرف دیکھ رہی تھیں، کیونکہ میرا لباس بہت قیمتی تھا اور مجھے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اور بات جو شریکوں کو جلا رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرے سسرال میں صرف میرا ایک شوہر اور دیور تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ ساس کے جھنجھٹ سے میری جان چھوٹ گئی، کیونکہ میری بڑی بہن اکثر اپنی ساس کا رویہ مجھے بتاتی تھی، جسے سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میرے ذہن میں جو ساس کا تصور قائم ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ ساس بہت ظالم ہوتی ہے۔ میری بڑی بہن اکثر روتے ہوئے ہمارے گھر میں آتی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ تشدد کے نشان ہوتے، جو اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی ساس اس پر کرتی تھی۔ اس کی ساس عجیب و غریب عورت تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی اچھی دکھنے والی عورت اندر سے اس قدر ظالم ہو سکتی ہے۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتی تھی اس کا رویہ میری بہن سے ایسا ہوتا جیسے میری بہن اس کی بہو نہیں بلکہ اس کی بیٹی ہے۔ میں اس کے دوگلے پن سے حیران تھی اور خوفزدہ بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنے مستقبل سے خوف آتا تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ وہاں پر ساس کا جھنجھٹ ہی نہیں ہے، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یعنی ہر کام میری مرضی سے ہوگا، میں جو چاہوں گی وہی کروں گی، کوئی مجھے روکنے والا، روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں گی۔ ایک ہی مہینے کے اندر اندر میری شادی ہو گئی اور میں اپنے سسرال میں آ گئی۔ یہاں آ کر بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ میری ہر خواہش پوری کرتا، لیکن ایک بات جو میں نے شدت کے ساتھ نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سن سکتا تھا۔ اس نے مجھے اس کا خیال رکھنے کی خاص تاکید کی تھی کہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اسے اس بات کی یقین دہانی کرائی، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت اپنے بھائی کے متعلق مشکوک رہتا تھا۔ وہ اسی طریقے سے بات کرتا تھا کہ جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو۔ یہ دیکھ کر کبھی کبھار مجھے جلن ہوتی، لیکن یہ سوچ کر میں خود کو تسلی دے دیتی کہ کوئی نہیں، وہ اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس کے ماں باپ کے بعد میرے شوہر نے ہی اس کی پرورش کی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے۔ مجھے اپنے جذبات پر قابو رکھنا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں شوہر سے کرنا شروع کر دیں اور شوہر سے جھگڑے شروع کر دیے تو وہ جلدی مجھ سے بیزار ہو جائے گا۔ گھر میں اتنا کام نہیں ہوتا تھا، جلدی کام کر کے میں فارغ ہو جاتی، پھر میں پورا دن بور ہوتی رہتی تھی۔ مجھے ایک اور بات جو حیران کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرا دیور اسکول نہیں جاتا تھا، حالانکہ اس کی عمر 14 سال ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود وہ گھر میں ہی رہتا اور ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا۔ میں نے 3 بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری بات کا کوئی خاص جواب نہ دیا۔ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھے ناپسند کرتا ہے۔ میں نے شوہر کو بتایا تو شوہر مجھے کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے، بلکہ اس نے ہی تمہیں پسند کیا تھا، یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے لیے رشتہ لے کر آیا تھا۔ مجھے ان کی یہ بات بہت عجیب لگی، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ یہاں تک کہ میرے دیور کو میرا شوہر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا۔ آج تک اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا۔ اپنے بھائی کو سامنے پا کر میرا شوہر مجھے ایسے بھول جاتا تھا جیسے میں اس کی کچھ بھی نہیں لگتی، یا میں ایک فضول وجود ہوں جو کہ بے مقصد یہاں پر ایک جگہ پر پڑا ہے۔ مجھے شدید شرمندگی کا احساس ہوتا، کبھی کبھار تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن میں اپنے آنسو پی جاتی اور صبر سے کام لیتی۔ اس وقت مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، ساس کی موجودگی ہو یا نہ ہو، لیکن شوہر کی توجہ ہر صورت اپنی بیوی کو حاصل ہونی چاہیے۔ مجھے اپنے شوہر کی حرکتیں بہت عجیب لگتی تھیں۔ کبھی کبھار تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرا شوہر نفسیاتی ہے، لیکن پھر اپنی سوچ پر میں خود ہی لعنت بھیج دیتی۔ دن تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میری بیزاریت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پورے گھر میں تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، مجھ سے بات کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میکا میرے گھر سے کافی زیادہ دور تھا، وہاں میں 1 مہینے بعد ہی جا سکتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کی نوکری ایسی تھی کہ اسے آسانی سے چھٹی نہیں ملتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 1 مہینے کے بعد مجھے 2 سے 3 دن کے لیے میرے میکے چھوڑایا کرتے تھے۔ جب بھی میں میکے جاتی میری بہن نہایت ستائش سے مجھ سے پوچھتی تھی، تم تو بہت خوش ہوگی اور اپنے گھر میں آزاد ہوگی، کوئی تم پر حکم چلانے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی تم پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر میں ہلکا سا مسکرا دیتی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میرے شوہر کی توجہ ہی مجھے حاصل نہیں ہے۔
وہ ایک عجیب و غریب انسان ہے جسے میں سمجھ نہیں پا رہی، اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی اسے سمجھ پاؤں گی۔ اس کا رویہ دھوپ اور چھاؤں جیسا ہوتا تھا، کبھی تیز تپتی دھوپ اور کبھی اتنی ٹھنڈک دیتا کہ روح تازہ ہو جاتی۔ لیکن میں نے گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور نہ ہی یہ کوئی اتنی بڑی بات تھی جس کا میں ڈھنڈورا پیٹتی۔ مجھے پیسوں کی کمی نہیں تھی، میرے شوہر کی بہت اچھی نوکری تھی۔ اس کے علاوہ اس کی گاؤں میں زمینیں بھی تھیں جس سے ہر مہینے ایک بڑی رقم آتی۔ مجھے کھلی اجازت تھی، میں جتنا چاہے خرچ کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی کبھار میں اپنے گھر والوں کے لیے تحائف لے جاتی۔ مجھے شاپنگ کرنے کا بہت شوق تھا۔ ہر ہفتے میں اپنے لیے مختلف ڈیزائن اور برانڈز کے کپڑے لاتی، لیکن جب میں پہن کر اپنے شوہر کو دکھاتی وہ کہہ دیتا کہ ہاں بس اچھے ہیں۔ اس نے آج تک میری تعریف نہیں کی تھی، جبکہ میں اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ کوئی بھی مجھے دیکھ کر پہلی نظر میں فدا ہو جاتا، لیکن میں اپنے شوہر کی تعریف کو ترستی تھی جو اس نے کبھی بھی نہیں کی تھی۔ میرا شوہر اکیلا بیٹھا نہ جانے کیا سوچتا رہتا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ پریشانی کے تاثرات ہوتے تھے۔ جب میں اسے بلاتی وہ یوں چونکتا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اور پھر مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگتا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں سوال نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک خالی پن تھا جسے میں صاف محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے 2-3 بار اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے شوہر نے کبھی بھی مجھ سے کھل کر بات نہیں کی۔ میرے ساتھ اس کا پیار اور محبت بھی بس شادی کے پہلے چند دنوں تک ہی محدود تھا۔ اس کے بعد وہ ویسا ہی بن گیا جیسے وہ پہلے تھا، اپنے آپ میں رہنے والا اور صرف اپنے بھائی کی فکر کرنے والا اور گہری سوچ میں ڈوبا رہنے والا۔ اور میں جو خود کو بہت خوش قسمت تصور کر رہی تھی، جس کو اس کے شوہر کی محبت نے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا، اچانک منہ کے بل زمین پر گری۔ تب مجھے پتہ چلا کہ زندگی کس قدر مشکل ہے اور حقیقت کس قدر تلخ ہے۔ میرے وجود میں ایک خالی پن پیدا ہو گیا تھا، اور میں احساس کمتری کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ خالی پن کبھی بھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ میں دن بدن ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ میرے شوہر کی حرکتیں بھی مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔ رات کو وہ اچانک بستر سے اٹھ جاتا اور نہ جانے کہاں چلا جاتا۔ میں نے 2-3 بار اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر نکل کر نہ جانے کہاں پر غائب ہو جاتا۔ زندگی یوں ہی بیزار گزر رہی تھی۔ ہمارے محلے میں نئے کرایہ دار آئے، وہ بہت اچھے تھے۔ جلدی میری ان سے اچھی بات چیت ہو گئی اور ان کے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ وہاں میری ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی، اور یوں میری تنہائی بھی ختم ہو گئی اور میرا وقت بھی اچھا گزرنے لگا۔ کبھی وہ میرے گھر میں آ جاتی اور کبھی میں اس کے گھر میں چلی جاتی۔ ایک دن میں اس کے گھر میں تھی کہ پیچھے میرا شوہر گھر آ گیا۔ اس نے مجھے سارے گھر میں ڈھونڈا، لیکن میں اسے کہیں نہیں ملی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں گھر میں داخل ہوئی تو وہ صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر یہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں پہلی بار اس کے چہرے پر غصہ دیکھ رہی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ اس نے نہایت سخت لہجے میں پوچھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں ہمت ختم ہو گئی ہو یا کسی نے میری آواز بند کر دی ہو۔ میرے منہ سے ڈر کے مارے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا یہ روپ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں ہکلاتے ہوئے بات کرنے لگی۔ صاف صاف بتاؤ کہ کہاں گئی تھی؟ میرا شوہر غصے سے چیخا۔ خود بخود میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں پڑوس میں گئی تھی۔ جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ میرے بھائی کا تم نے خیال رکھنا ہے اور اسے تنہا نہیں چھوڑنا، تو ایک بار کہی ہوئی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس کی اجازت سے وہاں گئی تھی؟ آج کے بعد میری اجازت کے بغیر تم اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میرا شوہر یہ کہہ کر کمرے کے اندر چلا گیا، جبکہ میں صحن میں بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھ سے میرے گھر میں اس لہجے میں آج تک کسی نے بات نہیں کی تھی۔ میرے گھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ مجھ سے بڑے 3 بہن بھائی تھے اور تینوں کی شادی ہو چکی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی سب کا پیار ملا تھا۔ وہ مجھ سے یوں بات کرتے تھے جیسے میں ان کی اپنی ہی بیٹی ہوں۔ اس چیز نے مجھے بہت نخریلا اور حساس بنا دیا تھا۔ جب بھی مجھ سے کوئی لڑتا یا کوئی بات کرتا، میں اس کی بات کا جواب نہیں دے پاتی اور بیٹھ کر رونا شروع ہو جاتی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری وجہ سے میرے بھائی نے کتنا بڑا ہنگامہ کیا تھا۔ اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس دن میں اسکول سے جب واپس آئی، میں بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔
میرے بھائی نے جب دیکھا وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میری اپنی ایک دوست سے لڑائی ہو گئی تھی، اس نے مجھے مارا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ ان کے گھر پہنچ گیا اور انہیں باتیں سنانے لگا۔ میری امی نے میرے بھائی کو روکنے کی بہت کوشش کی کیونکہ وہ بہت تیز تھا، لیکن وہ مجھے روتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ میرے بھائی نے جب انہیں برا بھلا کہا، اس لڑکی کا بھائی بھی سامنے آ گیا اور دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اس لڑکی کے بھائی کا سر بری طرح سے پھٹ چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں ڈر گئی، جبکہ امی بار بار مجھے بےعزت کر رہی تھیں کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا ہنگامہ کرنے کی؟ اب اگر تمہارے بھائی کو کچھ ہو گیا تو، اگر وہ جیل چلا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ جبکہ میں اپنی غلطی پر بری طرح سے رو رہی تھی، اور میں نے اس دن خود سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد اپنے بھائی کے سامنے کبھی بھی نہیں روں گی اور نہ ہی انہیں کبھی پریشان کروں گی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہمارے گھر میں پولیس آ گئی اور بھائی کو اپنے ساتھ لے کر تھانے چلی گئی۔ میرے ابو نے جا کر میری دوست کے گھر والوں کی منتیں کیں اور انہیں کچھ پیسے بھی دیے۔ لالچی لوگ تھے، پیسے دیکھ کر وہ جلد ہی مان گئے اور انہوں نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ میرا بھائی آزاد ہو کر آ گیا۔ اس دن کے بعد میرا اپنی دوست کے گھر میں آنا جانا بند ہو گیا۔ اس سے پہلے ہماری ان کے ساتھ کافی اچھے تعلقات تھے۔ واپس آنے کے بعد بھی بھائی کو صرف میری ہی فکر تھی۔ وہ آ کر میری خیریت پوچھنے لگا، جبکہ بھائی کی حالت دیکھ کر میں رو رہی تھی۔ پولیس والوں نے بہت مارا تھا، جگہ جگہ زخم کے نشانات تھے۔ میرے بھائی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اب تم نے رونا نہیں ہے، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میری ماں کہتی تھی کہ میرا بھائی پاگل ہو گیا ہے، آخر اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا ہنگامہ کون کرتا ہے؟ جب تمہاری شادی ہوگی، تم اپنے گھر میں جاؤ گی، تب اس کا کیا حال ہوگا؟ سارے خاندان والے جانتے تھے کہ میرا بھائی مجھ پر اپنی جان دیتا ہے اور میرے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے لیے یہ رشتہ بھی میرے بھائی ہی لائے تھے، کیونکہ میری بہن کے گھر سے وہ اچھی طرح سے آگاہ تھے۔ ان کی ساس کا ان کے ساتھ کیسا رویہ ہے، یہ بات کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہ میرے لیے ایسا ہی رشتہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں پر مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے بھائی جب یہ رشتہ لائے، سب گھر والے بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے اس بارے میں کوئی خاص جانچ پڑتال بھی نہیں کی، کیونکہ میرا شوہر میرے بھائی کا جاننے والا تھا، ان کا کولیگ بھی رہ چکا تھا۔ میرا بھائی کہتا تھا کہ کافی اچھا انسان ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اچانک برتن ٹوٹنے کی آواز پر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ میری آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پر میرا بھائی ہوتا اور مجھے روتا ہوا دیکھ لیتا تو اسے کتنا دکھ ہوتا۔ میں نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ میرا دھیان برتنوں کی طرف چلا گیا۔ کچن میں کوئی مسلسل برتن توڑ رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ جب میں کچن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر مسلسل برتن توڑ رہا تھا، غصے سے چیخ رہا تھا۔ اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا۔ وہ عجیب وحشی ہو چکا تھا، مجھے وہ کوئی نفسیاتی مریض لگ رہا تھا۔ میں فوراً سے دور ہٹی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس کا مزید سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے وقت جب میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا، میرے ساتھ اس کا رویہ ایسا تھا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو، جبکہ میں اس سے ناراض گھوم رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے منائے گا اور مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگے گا، لیکن مجھے اس چیز کا کوئی بھی اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایک دم ہر چیز پر غصہ آنے لگا اور میں زور زور سے برتن میز پر پٹخنے لگی۔ میرے اس انداز پر وہ بولا، خیریت تو ہے؟ آج تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ جبکہ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ ابھی دن کے وقت اس نے مجھ سے کتنا برا جھگڑا کیا تھا، مجھے کتنا ڈانٹا تھا، ابھی وہ ایسے برتاؤ کر رہا تھا جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ میرے دیور نے دن کے وقت کھانا نہیں کھایا تھا اور رات کے وقت بھی میرا شوہر اسے کھانا کھلانا بھول گیا تھا۔ نہ جانے اسے کون سی پریشانی تھی۔ میں کھانے کی ٹرے لے کر اپنے دیور کے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے روک لیا اور کہنے لگا کہ تم رکو، میں خود کھانا لے کر جاؤں گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں لے جاتی ہوں، لیکن اس نے مجھے صاف انکار کر دیا۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھل گئی، مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے پاس سے پانی پینا چاہا لیکن وہاں پر جگ نہیں تھا۔ مجھے شدید کوفت ہونے لگی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں باہر جا کر پانی پی سکوں، اور دوسرا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ رات کے وقت میں کم ہی باہر نکلتی تھی۔
سونے پر سہاگا میں نے ہارر مووی بھی دیکھ لی تھی، جس کی وجہ سے مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے شوہر کو بلانا چاہا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بستر سے غائب تھا۔ میں اچانک پریشان ہو گئی کہ اس وقت وہ کہاں چلا گیا۔ میں نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ مجھے واش روم کی بتی جلتی ہوئی نظر آئی۔ اندر سے مجھے گانا گانے کی آوازیں آ رہی تھیں اور پانی گر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرا شوہر نہا رہا ہو۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ رات کے اس وقت ایسی کون سی نوبت آ گئی ہے۔ میں بستر پر لیٹ گئی اور اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ باہر نکل کر وہ میری الماری کی طرف بڑھ گیا۔ میں اسے آواز دیتے دیتے رک گئی اور دیکھنے لگی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ الماری سے میرے کپڑے نکال رہا تھا۔ اب مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا کہ میرے کپڑوں کے ساتھ یہ کیا کرے گا۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے گڑبڑ ہونے کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کے تاثرات بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور اس کے ساتھ ساتھ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میں اس کے چہرے کو پڑھنے سے قاصر تھی اور دوسرا کمرے میں اتنی روشنی بھی نہیں تھی۔ میرا شوہر یہی سمجھ رہا تھا کہ میں پرسکون نیند سو رہی ہوں، جبکہ میں نے اپنے شوہر کی ہر حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ میرا شوہر وہ کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ باہر آیا، اس نے میرے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ کپڑے اسے تھوڑے تنگ تھے۔ پھر اس نے اپنے سر پر دھنوں کی طرح دوپٹہ اوڑھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا شوہر پاگل ہو گیا ہے۔ مجھے اس کی حرکتوں سے پہلے ہی لگتا تھا کہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے آواز دے سکوں۔ مجھے خوف آ رہا تھا، لیکن آج میں نے یہ پتہ لگا کر ہی دم لینا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے اور کہاں پر جاتا ہے۔ پہلے بھی ایک دو بار میں نے اسے بستر سے غائب دیکھا تھا، لیکن تب میں نے اتنی خاص توجہ نہیں دی۔ آج میں نے اس رات سے پردہ اٹھا لینا تھا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے آہستگی کے ساتھ میرا میک اپ نکالا اور اپنے چہرے پر میک اپ کرنے لگا۔ وہ کسی ماہر آرٹسٹ کی طرح دلہن کی طرح تیار ہو رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آنسوں سے میرا تکیہ بھیگ چکا تھا۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ کسی کو میری سسکی کی آواز نہ آئے۔ میک اپ کرنے کے بعد میرا شوہر دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد اس کے باہر نکلتے ہی میں فوراً اپنے بستر سے اٹھی اور دروازے تک میں نے دیکھا کہ میرا شوہر برآمدے سے ہو کر دوسری طرف جا رہا تھا۔ میں بھی آہستگی سے اس کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں نے دیکھا اس کا رخ میرے دیور کے کمرے کی طرف تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ میرے دیور کے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کان لگا لیا تھا کہ سن سکوں کہ اندر کیا چل رہا ہے، لیکن مجھے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی مسلسل پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کی آواز میں درد ہی درد تھا۔ پھر اس کے بعد مجھے اپنے دیور اور اپنے شوہر کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ میری ٹانگوں میں جان باقی نہیں رہی تھی۔ مجھ سے کھڑا ہونا محال ہو گیا۔ میں فوراً اپنے کمرے کی طرف آئی اور بستر پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں جو خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی کہ اتنا اچھا شوہر ملا ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک نفسیاتی مریض نکلے گا۔ وہ پوری رات میری روتے ہوئے گزری۔ پوری رات میں اپنے شوہر کے واپس آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ وہ پوری رات میں جاگتی رہی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے کمرے میں واپس آئے گا، کیونکہ اسے آفس ہر حال میں جانا تھا۔ اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی اور ایسا ہی ہوا۔ صبح وہ واپس آیا۔ اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا، جبکہ اس نے اپنے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا آپ رات کے وقت کہیں گئے تھے؟ تو وہ مجھے دیکھنے لگا اور پھر کہا، ہاں وہ مجھے پیاس لگی تھی، میں پانی پینے گیا تھا، پھر میں واپس آیا، تم گہری نیند سو رہی تھی۔ مجھ سے اپنے آنسو پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے میرے منہ پر جھوٹ بول رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر کہیں بھی شرمندگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں یہ سب کچھ سہ گئی۔ میری امی کافی دنوں سے مجھے بول رہی تھیں کہ گھر آ جاؤ، تم کو 2 مہینے ہو گئے ہیں تم گھر نہیں آئی، لیکن میں نے انہیں ٹال دیا کیونکہ اب میں نے پتہ لگانا تھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، لیکن چاہ کر بھی میں کچھ پتہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے ڈائریکٹ یہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرا شوہر ایک نفسیاتی مریض تھا۔ اگر میں اسے کچھ کہتی تو کہیں آگے سے اسے غصہ نہ آ جاتا، اور اگر وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پائے اور اس نے مجھے مار دیا تو مجھے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ صاف صاف محسوس کر رہا تھا کہ میں اسے دور رہنے لگی ہوں۔ اس نے 1-2 بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی،
لیکن میں نے ٹال دیا اور دوبارہ سے اس کے ساتھ نارمل ہو گئی تاکہ اسے مجھ پر کسی قسم کا شک نہ ہو سکے۔ اور پھر اگلی رات دوبارہ ایسا ہی ہوا۔ وہ دوبارہ عورتوں کے کپڑے پہن کر میرے دیور کے کمرے میں چلا گیا۔ آج میں نے ٹھان لی تھی کہ ضرور دروازہ کھول کر اندر جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ آخر ہو کیا رہا ہے، لیکن جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچی اندر سے وحشت بھری آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی زور زور سے چیخ رہا تھا اور کمرے کا سامان ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں نے ہاتھ وہیں سے ہٹا دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگ رہی تھی، لیکن میں بہت زیادہ ڈرپوک تھی۔ میں دوبارہ واپس آ گئی۔ میں یہ سوچ سوچ کر روتی اور خوفزدہ ہوتی رہی، نہ جانے میں کس نفسیاتی انسان کے ساتھ پھنس گئی ہوں۔ اگر اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی پھر کیا ہوگا؟ مجھے اس گھر سے خوف آنے لگا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اپنے گھر جانے کی بات کی۔ اب مجھ سے مزید یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے گھر والوں کو اس بارے میں آگاہ کر سکوں، کیونکہ ان سب سے میں اکیلی نہیں نبٹ سکتی تھی۔ اگر گھر والوں کو نہ بتاتی تو میں اپنے بھائی کو اس بارے میں ضرور بتاتی۔ اس کے پاس ضرور اس چیز کا کوئی حل ہوتا، وہ ضرور مجھے اس مشکل وقت سے نکالتا۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے بھیجنے سے صاف انکار کر دیا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ مجھے خود لے کر جائے گا اور اکیلی میں سفر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہ کچھ دن مہینوں میں بدل گئے۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی، پہلے میرا شوہر ہر روز وہ کپڑے پہن کر میرے دیور کے کمرے میں جاتا تھا، لیکن اب کچھ دنوں سے وہ ہفتوں پر آ گیا تھا۔ اب ہفتے میں وہ ایک بار ہی ایسا کرتا تھا۔ اب میرا خوف کسی حد تک کم ہو گیا تھا، جبکہ میرے اندر تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک رات میرا شوہر لیٹ ہو گیا۔ اس کی جگہ میں نے وہ کپڑے پہنے اور اپنے دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دیور بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ میرا شوہر میرا صرف ایک نیلے رنگ کا جوڑا ہی پہنتا تھا۔ وہ جوڑا میرے شوہر نے مجھے بری میں دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ اس کی ماں کا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا، آج وہ سب تم کرو گی، اور یہ کہہ کر وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور خوفزدہ ہو گئی۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ میں کیا کروں گی؟ پھر اس نے کہا کہ تم میری ماں بنو گی جبکہ میں ارشد صاحب بنوں گا۔ یہ اس کے باپ کا نام تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک بیلٹ اٹھایا۔ پھر میں یہ بیلٹ تمہیں ماروں گا، یہ کہہ کر وہ دوبارہ ہنسنے لگا اور خوش ہونے لگا۔ اسی وقت میرا شوہر کمرے میں داخل ہو گیا اور بولنے لگا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں منع بھی کیا تھا کہ یہاں پر نہیں آنا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں کہنے لگی کہ آخر یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ مجھے آج بتا ہی دو۔ میرے اونچا بولنے پر میرا 14 سالہ دیور سہم گیا۔ میرے شوہر نے اسے کہا کہ وہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے اور مجھے لے کر باہر چلا گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا دیور ایک نفسیاتی مریض ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج کرنے کا بولا تھا اور اس کا علاج ایسے ہی ممکن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہر روز تمہارا جوڑا پہن کر اس کے کمرے میں آتا تھا۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ تمہیں اس بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ میں نے تمہاری بے چینی کو بھی محسوس کر لیا تھا، لیکن میں تمہیں اپنے بھائی کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا تو تم مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ان سب میں تم نے مجھے نفسیاتی سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر نفسیاتی نہیں تھا، بلکہ میرا دیور نفسیاتی تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ میرا باپ بہت ظالم انسان تھا، وہ میری ماں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ یہ سب وہ میرے بھائی کے سامنے کرتا تھا۔ ان چیزوں کا اس کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا اور وہ ایک نفسیاتی مریض بن گیا۔ اب مجھے ساری حقیقت پتہ چل گئی تھی۔ میرے شوہر کی محنت اور میرے ساتھ کی وجہ سے میرا دیور 6 مہینوں میں ہی بالکل ٹھیک ہو گیا اور اب وہ پہلے جیسا نارمل ہو گیا تھا۔ اب میرے گھر کا ماحول بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔